حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله حضرت العلامہ حضرت مفتی شعیب رضا نظامی صاحب قلعہ مقدس العالی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اس کو بخوبی کے ساتھ جو ہے حضرت کا استقبال کر لیا جائے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد یا حسین یا حسین یا علی میرے نور پر حضرت مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ میرے نور پر جواب روزگار وقار علماء کرام تشریف لائے معدب حضرین دیگر سامعین اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا سبحان اللہ میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا مجھ سے کسی نے کہا وفا کی مثال دو میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں اور ہو داستہ حسین کی مجھ سے کس طرح رقم ہو داستہ حسین کی مجھ سے کس طرح رقم دل بھی لہو لہو ہے قلم کا بھی سر قلم دل بھی لہو لہو ہے قلم کا بھی سر قلم سمجھتے ہیں آپ لوگ کاٹ دیا جاتا ہے کسی چیز کو تو دل بھی لہو لہو ہے اور جس قلم سے حسین کی داستان مجھے لکھنی ہے اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا ہے لکھ ہی نہیں سکتے ہو داستان حسین کو ہو داستان حسین کی مجھ سے کس طرح سے رقم دل بھی لہو لہو ہے قلم کا بھی سر قلم ملتی نہیں نظیر وہ ٹوٹا ہے کوہ غم ملتی نہیں نظیر وہ ٹوٹا ہے کوہ غم ملتی نہیں نظیر وہ ٹوٹا ہے کوہ غم حیدر کے نور عین پہ اللہ رے ستم حیدر کے نور عین پہ اللہ رے ستم جنگاہ کربلا میں ڈٹا مثل شیر نر نانا کے دین کا وہ اٹھائے ہوئے علم نانا کے دین کا وہ اٹھائے ہوئے علم نانا کے دین کا وہ اٹھائے ہوئے علم مجھ سے داستان حسین کی کس طرح سے ہو رقم دل بھی لہو لہو ہے قلم کا بھی ہے سر قلم دل بھی لہو لہو ہے قلم کا بھی ہے سر قلم اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی دنیا نے بہت سارے خاندان دیکھے دنیا نے بہت سارے خاندان دیکھے وہ حضرت عیسیٰ کا خاندان دیکھا جناب حضرت عیسیٰ کا خاندان دیکھا مریم پاک کو دیکھا مریم پاک کو دیکھا جن کو اللہ نے بغیر کسی شوہر کے بغیر شادی کے بغیر نکاح کے اولاد دے دی
وہ دنیا نے خاندان دیکھا حضرت ابراہیم کا، جن کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، جن کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جن کے فرزندوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کے فرزندوں میں حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، جن کے فرزندوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے فرزندوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ دنیا نے بہت سارے خاندان دیکھے، لیکن ایک خاندان دنیا نے دیکھا، ایک خاندان دنیا نے دیکھا جس کی مثال مل ہی نہیں سکتی ہے قیامت تک کے لیے۔ اس خاندان کی طرح سے دوسرا کوئی خاندان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس کے حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس کے حسین اور حسن پھول۔ اور ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی حقہ ولی لکھا ہے، سبز پھولوں پہ حسن تو کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی یا علی، دو بار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک آپ حضرات نے سماعت کیا کہ میدان کربلا میں 10ویں محرم الحرام، یعنی جو یہ رات، جس رات کے دامن میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ذکر حسین کو سنا رہے ہیں، اسی رات کے بعد جو ہونے والی صبح ہے، اسی صبح میں آسمان پہ سورج طلوع ہوا اور ادھر خاندان بنو ہاشم کے سورج طلوع ہو رہے تھے۔ خاندان بنو ہاشم سے، خاندان نبوت سے محبت کرنے والے ایک بار طلوع ہو رہے تھے، پھر غروب ہو رہے تھے، اور پھر ایسا طلوع ہو رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ حضرت زہیر بن طین بجلی کی شہادت ہو گئی، حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کی شہادت ہو گئی، وہ حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی، وہ حضرت اونو محمد شہید ہو گئے، وہ دیگر خاندان اہل نبوت، خاندان نبوت کے چشم و چراغ شہید ہو گئے۔ بچے 4 سے 5 لوگ، 5 لوگ بچے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ابھی بچی ہوئی، سارے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ امام حسین سب سے آخر میں شہید کیوں ہوئے تھے؟ اگر کوفہ والے صرف امام حسین کے دشمن تھے تو امام حسین چاہتے تو اپنے جا کر کے میدان کربلا میں دشمنوں سے مقابلہ کر لیتے اور خود شہید ہو جاتے، باقی خاندان والے کو بچا لیتے۔ وہ حضرت عباس علمبردار کے بازو نہیں کرتے، وہ 6 ماہ کے علی اصغر کو جام شہادت نوش نہیں کرنا پڑتا، وہ علی اکبر کو جام شہادت نوش نہیں کرنا پڑتا، وہ حضرت مسلم کی بن عقیل کے دوسرے بھائیوں کو شہید نہیں ہونا پڑتا، وہ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے کو شہید نہیں ہونا پڑتا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دوسرے صاحبزادگان کو شہید نہیں ہونا پڑتا، وہ حضرت اونو محمد کو شہید نہیں ہونا پڑتا۔ حضرت امام حسین جاتے، شہید ہو جاتے اور پوری خاندان نبوت کو بچا لیتے۔ میں نے کہا سنو، اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے تو امتحان جب لیتا ہے تو صرف ایک جانب سے امتحان نہیں لیتا ہے، ایک طرف سے امتحان نہیں لیتا ہے، بلکہ مصیبتوں کے ہر رخ سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مصیبتیں چاروں طرف سے اس محبوب بندے پہ ڈال دی جاتی ہے، پریشانیاں چاروں طرف سے آگے گھیر لیتی ہیں، تب امتحان ہوتا ہے۔ وہ کوئی ڈگری حاصل کرنی ہو تو جاؤ گے امتحان گاہ میں تو صرف ایک سبجیکٹ کا، صرف ایک سلیبس سے آپ کا سوال نہیں آتا ہے، جتنے سبجیکٹ اس میں داخل ہوتے ہیں اس ڈگری کے لیے ضروری ہوتے ہیں، سارے سبجیکٹ سے، سارے مضامین سے سوال آتے ہیں۔ تو یہ امتحان
یہ آزمائش جو اللہ رب العزت کی ہوتی ہے اس میں مصیبتوں کے ہر پہلو سے، مصیبتوں سے ہر پہلو سے امتحان لیا جاتا ہے، اور جب امتحان میں کامیابی ملتی ہے پھر قیامت تک کے لیے حسین زندہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہ حضرت امام حسین کو صرف اپنا سر کٹا کر کے، اپنے جسم نازنین پہ 72 زخم کھا کر کے صرف جسمانی درد کو نہیں سہنا تھا، بلکہ وہ دل پہ جو بیتتی ہے اپنے بھائی کو قربان کرنے کی اس کے درد کو بھی سہنا تھا، اپنے بھتیجے کو قربان کرنے کی اس کو بھی درد کو سہنا تھا، اپنے چاہنے والوں کو قربان کرنے کا جو درد ہوتا ہے، جو بلا اور جو مصیبت ہوتی ہے اس کو بھی سہنا تھا۔ پھر امام حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہوئے۔ صرف ایک قربانی نہیں دینی تھی، 72 قربانی دینی تھی، اور جب 72 قربانی دی گئی ہے تب آج تک ہم تک اسلام پہنچا ہے، تب جا کر کے آج تک ہم کو کلمہ نصیب ہوا ہے، تب جا کر کے آج ہمیں قرآن ملا۔ اس لیے امام حسین موجود تھے اور سارے لوگ شہید ہو رہے تھے۔ وہ حضرت عون محمد شہید ہو گئے، وہ حضرت زہیر بن قیم بجلی شہید ہو گئے، وہ حضرت مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے، وہ حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، وہ حضرت عثمان بن علی شہید ہو گئے، وہ حضرت عمر بن علی شہید ہو گئے، وہ حضرت عون محمد شہید ہو گئے، وہ حضرت قاسم بن حسن شہید ہو گئے۔ اب باری آئی حضرت عباس علمبردار کی، آئے اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے بھائی تمام جانثاران شہید ہو چکے ہیں، تمام محبان شہید ہو چکے ہیں، تمام چاہنے والے شہید ہو چکے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، جتنے بھائی بھتیجے تھے سب شہید ہو چکے ہیں، اب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے تینوں بیٹے موجود ہیں اور ایک میں عباس موجود ہوں، اے میرے ابا، اے میرے بھائی، اے حضرت امام علی مقام، 6 ماہ کی علی اصغر کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے، یہ 7 سال کی بی بی سکینہ کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی دلاروں کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ میرے بھائی حسین مجھے اجازت دیجئے کہ فرات بغل میں ہے، جا کر کے پانی لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی ابا عباس، تم میرے دست و بازو ہو، تم میرے ہاتھ ہو، تم میرے بازو ہو، تم ہی تو ہو جس نے حسینی علم کو اٹھا رکھا ہے، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو میرے علم کو اٹھائے گا کون، میرے جھنڈے کو بلند کون کرے گا، حق کے علم کو اٹھائے گا کون؟ اے میرے بھائی تم مت جاؤ، اگر تم چلے گئے شہید ہو گئے تو میرا بازو کٹ جائے گا، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت عباس علمبردار جو ہے اصرار کرنے لگتے ہیں، ضد پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں میرے بھائی اب مجھ سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، اب مجھ سے بی بی سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، اب مجھ سے فاطمہ زہرا کے لاڈلوں کو پیاس میں روتا بلکتا نہیں دیکھا جا رہا ہے، میرے امام مجھے اجازت دے دیجئے۔ حضرت عباس علمبردار نے جب اصرار کی، جب ضد پہ اڑ گئے تو امام علی مقام نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے میرے بھائی نہیں مانتے ہو، جاؤ پانی لے کر کے آؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب حضرت عباس علمبردار نکلتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں نیزے، اور بائیں بازو پہ مشکیزہ ٹانگتے ہیں۔ وہ مشکیزہ جس میں پانی رکھا جاتا تھا، پہلے چمڑے کا مشکیزہ بنایا جاتا تھا، اسی میں پانی کو رکھا جاتا تھا، ٹانگتے ہیں بائیں بازو پہ مشکیزے کو، نکلتے ہیں، اور جب میدان کربلا میں نکلتے ہیں تو یزیدی فوج پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یزیدی لشکر پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ کوفہ والوں کے پیر کانپنے لگتے ہیں، کون نکل رہا ہے رن میں؟ حیدر کرار کا سپود نکل رہا ہے، حیدر کرار کا صاحبزادہ نکل رہا ہے، وہ مولا علی کا لخت جگر نکل رہا ہے، کون نکل رہا ہے؟ حسینی خیمے کا، حسینی لشکر کا علمبردار نکل رہا ہے، نکلتے ہیں شیر کی طرح سے، دہاڑتے ہوئے پہنچتے ہیں، حضرت عباس علمبردار شیر کی طرح سے دہاڑتے ہوئے پہنچتے ہیں یزیدی لشکر کے سامنے، کوئی آگے آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، کوئی باہر نکل کے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے، آپ اپنی تلوار کو بلند کرتے ہیں اور کھیرے ککڑی کی طرح سے کاٹتے ہوئے، صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں مشکیزے میں، اور پانی بھرنے کے بعد مشکیزے میں ایک چولہے میں پانی اٹھاتے ہیں کہ ذرا اپنی بھی پیاس بجھا لی جائے، 3 دن سے وہ بھی پیاسے ہیں،
3 दिन से वो भी प्यासे थे। एक चुल्लू में पानी उठाते हैं, जरा सा पानी पी लिया जाए। पानी तो भर लिया हूँ, हजरत इमाम हुसैन के घर वालों के लिए पानी भर लिया, थोड़ी सी अपनी प्यास बुझा ले जाए। लेकिन जब चुल्लू में पानी को उठाते हैं, अपने मुंह के करीब ले जाते हैं, तो एक याद सताने लगती है, अरे अली असगर 6 माह का अली असगर 3 दिन से प्यासा, अपनी 3 दिन से प्यासा बिलक रहा है, रो रहा है। 7 साल की बीबी सकीना प्यास की वजह से रो रही है। वो खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग प्यासे हैं। अब्बास तुम पानी पी करके क्या जुल्म कर रहे हो? वो अब्बास, अरे अब्बास तुम खुद की प्यास बुझाने जा रहे हो। उधर खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग, उधर फातिमा ज़हरा के लाडले, उधर हजरत इमाम हसनैन करीमैन के प्यारे, सब लोग जो है भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तुम पानी पीने जा रहे हो। चुल्लू में पानी लेकर के उसको उठा करके फेंक देते हैं। कहे नहीं, पानी उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक 6 माह के अली असगर की प्यास ना बुझा दूं, हजरत बीबी सकीना की प्यास ना बुझा दूं। अरे मैं तो पानी बाद में पीऊंगा, पहले फातिमा के दुलारों को पानी पिला दूं, पहले फातिमा के लाडलों की प्यास बुझा दी जाए, फिर खुद की प्यास को बुझाऊंगा। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकीज़े को टांगते हैं, बाएं कंधे पे निकल जाते हैं। अब दरियाए फरात से आगे बढ़ रहे हैं। उधर यजीदी लश्कर में एक शोर बपा होता है, एक आवाज बुलंद की जाती है, एक आवाज दी जाती है, अरे लश्कर वालों देखो, अब्बास ने पानी भर लिया है मशकीज़े में। अगर पानी का मशकीज़ा पहुंच गया हुसैनी खेमे तक तो जान लेना 22,000 हो, लेकिन 3-4 लोगों के सामने टिक नहीं सकोगे। वो तारीख ऐसे लिखी जाएगी कि कोई यजीदी लश्कर से बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, सबके सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। पानी पहुंचना नहीं चाहिए हजरत हुसैन के खेमे तक। अगर हुसैनी खेमे तक पानी पहुंच गया तो गजब हो जाएगा, सबके सब मार काट दिए जाओगे, सबकी बीवियां बेवा कर दी जाएंगी, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे। लिहाजा अब्बास को पकड़ो, अब्बास को मारो, अब्बास के मशकीज़े से जो पानी का मशकीज़ा उसको छीन लो, उसको छीन लो। ये यजीदी लश्कर में शोर बपा हो रहा और हजरत अब्बास अलमबरदार निकल रहे हैं, हुसैनी खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब शोर बपा हुआ तो साहब के साहब एक नहीं कोई आ रहा है, एक बैक वक्त में सबके सब टूट पड़े हजरत अब्बास अलमबरदार पे। तीर चलाए जा रहे हैं, तलवार लेकर के आगे आ रहे हैं, वो नेज़े और भाले फेंके जा रहे हैं। और हजरत अब्बास अलमबरदार अपनी जवां मर्दी के, अपनी शुजाअत के, अपनी कुव्वत और ताकत के मुजाहरे कर रहे हैं। उधर हजरत अब्बास अलमबरदार जंग कर रहे हैं और यजीदी लश्कर चारों तरफ से आप पे तीर बरसा रहा है। एक जो है एक बदबख्त जिसका नाम ज़रारा था वो आगे बढ़ता है और पीछे से धोखे से पीठ के पीछे से तलवार का एक वार करता है। बायां हाथ आपके जिस हाथ में मशकीज़ा पानी का लटक रहा था वो हाथ कट करके जुदा हो जाता है। हजरत अब्बास अलमबरदार के जब एक बाजू कट जाते हैं तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपने मशकीज़े को दाहिने हाथ में ले लिया और उसी दाहिने हाथ से तलवार चलाने लगी। मशीदा भी टांगा हुआ है दाहिने हाथ पे, तलवार भी उसी हाथ से चला रहे हैं और सबको कीड़े ककड़ी की तरह से काट रहे हैं। जो सामने आ रहा है सबके सब जो है कैफरे किरदार को पहुंच जा रहे हैं, सबके सब जहन्नम रसीद हो जा रहे हैं। तब तक एक दूसरा बदबख्त था वो उठ तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके जिस हाथ में यानी दाहिने हाथ में जिस हाथ में मशीदा टंगा हुआ था, जिस हाथ से हज़रत अब्बास अलमबरदार जो तलवार चला रहे थे उस हाथ पे वार करता है। आपके दूसरा हाथ भी, आपके दूसरे बाजू भी जुदा जुदा हो जाते हैं, जिससे कट करके जमीन पे गिर जाते हैं। जब हजरत अब्बास अलमबरदार के दोनों बाजू कट गए तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने लपक करके मशकीज़े को जमीन पे नहीं गिरने दिया बल्कि अपने दांतों से दबा लिया, अपने दांतों से पकड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन चारों तरफ से यजीदी लश्कर से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से नेज़े और भाले फेंके जा रहे हैं, चारों तरफ से तलवारों के वार किए जा रहे हैं। अब तो तलवार भी नहीं है आपके पास, बाजू भी नहीं है आपके पास, और जब बगैर बाजू के
کہ کوئی انسان دشمنوں سے گھرا ہوا ہو, چاروں طرف سے تیر, چاروں طرف سے نیزے اور بھالے پھینکے جا رہے ہوں, چاروں طرف سے لوگ تلوار سے وار کر رہے ہوں, تو انسان کب تک جو ہے لڑائی کرے گا, کب تک جنگ کرے گا. اور ایک صدا بلند کرتے ہیں, ایک صدا بلند کرتے ہیں, یا خواہو ادرکنی, یا خواہو ادرکنی, اے میرے بھائی امام حسین میری خبر گیری کیجئے. آپ کا یہ بھائی پانی پلانے کے لیے گیا تو تھا, پانی پلانے کے لیے گیا تو تھا, لیکن دونوں بازو کٹ چکے ہیں, مشکیزہ دانتوں کے اندر ہے, اور اسی مشکیزے میں ان کمبختوں نے, ان بدبختوں نے تیزے مارے ہیں, تیر مارے ہیں, اور تیر جو ہے مشکیزے کو آر پار ہو گیا ہے. پانی مشکیزے میں نہیں ہے, اب پانی بھی میرے پاس نہیں ہے, زخموں سے چور ہوں, تیر چاروں طرف سے میرے اوپر آ چکے ہیں, میں زخموں سے نڈال ہو چکا ہوں. میرے بھائی امام حسین میری خبر گیری کیجیے. حضرت امام حسین نے جب آپ کی آواز سنی, باہر نکلتے ہیں خیمے سے, اور خیمے سے باہر نکل کر کے جب یہ دل سوز منظر دیکھتے ہیں, جب یہ قیامت خیز منظر دیکھتے ہیں, تو آپ کے مبارک زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے, اللہ میرے تو کمر ٹوٹ گئے, میرے کمر ٹوٹ گئے, کیونکہ عباس میرا بھائی میرا علم بردار تھا, میرا دست و بازو تھا, میرا دست و بازو کٹ گیا, میری کمر ٹوٹ گئی ہے اللہ, اے اللہ میری کمر ٹوٹ گئی. آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں حضرت عباس علمبردار کے لاش مبارک کو لے کر کے آتے ہیں, لے کر کے حضرت عباس علمبردار کے لاش کو اٹھا کر کے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے ہیں کہ لے کر کے جائیں. حضرت زینب تشریف رکھتی ہیں, دوسرے خاندان نبوت کے لوگ تشریف رکھتے ہیں, ان سے آخری ملاقات ہو جائے, لیکن خیمہ حسینی تک پہنچنا بھی حضرت عباس علمبردار کو کی قسمت میں نہیں تھا. راستے ہی میں حضرت عباس علمبردار دم توڑ دیتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے سے حضرت عباس علمبردار جو ہے شہید ہو جاتے ہیں, اور جب شہید ہو گئے تو حضرت عباس علمبردار کی لاش مبارک کو لے کر کے بے جسم جان جو لاش مبارک تھی, جو جسم تھی, اس کو لے کر کے حضرت امام حسین اپنے خیمے تک لے کر کے جاتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کو بلا کر کے کہتے ہیں, لو یہ میرا بھائی بھی اسلام کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے, کلمہ توحید کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے. میرا یہ بھائی بھی شہید ہو چکا ہے.